السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حبیب طاہر چودھری. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب ایڈوکیٹ تیمور وقار صاحب. تیمور صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. تیمور صاحب، آپ کے والد صاحب ریاست جموں کشمیر میں ایک نامور شخصیت تھی اور ایک بہترین معاشرے کے لیے بڑا کام کیا. ناظرین، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. تیمور صاحب، آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. فرسٹ آف آل بہت شکریہ حبیب صاحب. میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اسپیشلی آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں اپنی بات رکھ سکوں. جی، بہت شکریہ. میرا تعلق بیسیکلی مظفر آباد سے ہے اور میں یہاں سے پاکستان سے آج سے کوئی 10-12 سال یہاں سے موو ہو گیا تھا باہر, اور ریسنٹلی امریکہ سے میں کچھ چھٹی پہ یہاں پہ آیا ہوں. تو زیادہ تر ہمارا ٹائم پاکستان اور کشمیر میں ہی گزرا ہے. تو یہی ہمارے تعارف میں کوئی چیز دیکھی جائے تو ریاست کے اندر ایک ریاستی باشندہ ہونے کے حوالے سے ہمارا جو اس کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اس میں اپنی پارٹیسپیشن دیں, تو وہ میرا یوتھ کے حوالے سے تھا. میں نے سب سے پہلے نظریاتی طور پہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا آغاز 2000 میں کیا. میں نے ڈسٹرکٹ مظفر آباد سے, اس وقت ہم پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے پی ایس ایف کو لیڈ کیا. دین لیٹر آن پھر ہم ایک وقت کی ایک دوڑ کے ساتھ ہم چلتے گئے آگے. تیمور صاحب، جیسا کہ آپ کا بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ کافی طویل ہے, اگر آپ کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا بھی سیاسی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا, تو آپ بتائیے گا کہ آپ کا الیکشن آپ نے لاسٹ ٹائم کانٹیسٹ کیا, الیکشن میں لڑنے کا کیا آپ کا پلان تھا, آپ کی کیا سوچ تھی کہ آپ الیکشن میں آئیں؟ ہاں, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اسپیشلی جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ میری ایج کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ ابھی آپ وقت سے پہلے ہی, جیسے آپ کہہ لیں کہ اٹس ویری ارلی ان دا ایج کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا آپ اس کو لیڈ کر پائیں گے. ایک دوسری طرف دیکھا جائے میرے مد مقابل تھے جو وقت کے اس وقت پرائم منسٹر کے لیے تھے, اور بعد میں اسی الیکشن میں وہ پرائم منسٹر منتخب ہوئے, راجہ فاروق حیدر صاحب تھے, اور باقی سینئر جو بڑے وہاں پہ قداور اور بڑے سینئر ترین سیاسی لیڈران تھے. تو میرا وہاں پہ ٹو بی آنیسٹ میرا جو الیکشنز کو کنٹیسٹ کرنے کا جو میرا ارادہ تھا, جو میرا مائنڈ سیٹ تھا, وہ بیسیکلی ایک میرے والد صاحب کا جو سلوگن تھا کہ ہم ریاست کے اندر ایک مضبوط سیاسی نظام کے قائل تھے, جس میں ریاست کے اندر ایک اعلیٰ سیاسی, سماجی اور سیاسی اقدار کا آنا, کہ جس کے اندر ہم سیاست کے اندر اسٹیٹ کے اندر ایک ایسا سیاسی نظام لا سکیں کہ جو پوری طریقے سے ایک صحت مند ریاست, ایک مضبوط ریاست, کہ جس کے اندر ہر فرد اپنی اس میں کنٹریبیوشن دے سکے, آزادانہ طور پہ دے سکے, اپنی قابلیت, اپنی صلاحیتیں اور اپنی سوچ اور نظریے کی بنا پہ. تیمور صاحب، ریاست کے اندر آپ ایک سیاسی نظام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں, یہ اس کے اوپر زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے, ہماری سیاست کا سلوگن جو رہا ہے, جو ہمارا پرفارما رہا ہے, جو مینیفیسٹو ہمارا جو مین جو ہمارا ایجنڈا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم ایک ریاست کے اندر جو ایک سیاسی نظام ہے, یہ کسی بھی اسٹیٹ, کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی ریاست کے اندر معاشرہ اس کی پہلی اکھائی ہے. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ایک ریاست کے اندر ایک معاشرے کا رول سب سے پہلے آتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور اس معاشرے میں آپ دیکھیں فرد ہوتا ہے, فرد بینگ اے فرد, جب ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اپنی جو ذمہ داریاں اٹھا کے معاشرے کے اندر جو کنٹریبیوشن دیتے ہیں, جس میں ہمارا اس میں حق بھی ہے, فرض بھی ہے اور ڈیو بھی ہے. اگر ہم اسلامی اقدار کی بات کریں, اسلام بھی ہمیں سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا بیسٹ دینا ہے ایک بہترین شکل میں, ایک بہترین اس پہ پلیٹ فارم پہ, ایک بہترین راستے پہ, کہ جس پہ ہم اپنا سیاسی جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ہمارا سیاسی نظریہ ہے, جو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ریاست کے اندر اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتے ہیں, وہ ریاست کے اندر ہی سیاسی نظام ہے. کہ جس میں اس سیاست کے اندر اگر ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی سوچ بھی لے کے آتے ہیں, وہ سوچ جتنی اچھی ہے وہ ریاست کے لیے, سیاسی نظام کے لیے وہ ایک آکسیجن کے طور پر ایک مضبوط اس لیے ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں جان ہو, اس میں ایک سوچ ہو, ایک نظریہ ہو. اور یہ کسی ریاست کے اندر سیاسی نظام یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جس طرح ہم سانس لیتے ہیں, اور ہمارا ایک نظام تنفس ہے. ہاں جی بالکل ایسے. اچھا تیمور صاحب بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی سیاسی حکمت عملی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا اصل میں دیکھا جائے یہاں پہ بڑا اپ ڈاؤن رہا ہے چیزیں, جمہوریت کا اور امریت کا ایک یہاں پہ ٹکراؤ رہا ہے. امریت جیسے ہی ٹریک پہ آتی تھی, پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے حادثات ہوتے رہے. خیر, یہ بڑی ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ لاسٹ جو نا ہم نے 12-15 سال سے ہم نے ایک جمہوری پروسیس کو مکمل ہوتے دیکھا ہے, اور یہ آگے رواں دعائیں ہیں. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ جو نظریاتی پارٹی ایجنڈا تھا, اس سے ہٹ کے ہم نے ایک تیسری جماعت کو جب دیکھا, تو پی ٹی آئی کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر ایک سیاسی نظام میں نے استحکام دیکھا ہے.
اور اس کے اندر بہت جو چیزیں ہم اگر ایک موجودہ جو ترقی کی رفتار تھی، اگر ہم انٹرنیشنل گلوبلائزیشن کی بات کریں، اس میں ہم نے جا کے دیکھا جو ہماری کنٹریبیوشن تھی، اس میں پی ٹی آئی کے آنے سے موجودہ جو سیاسی نظام ہے اس میں ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ ہوا ہے جس سے ہماری کمپٹیشن میں اضافہ ہوا ہے، ہماری جو اس میں سیاسی نظام میں جدت آئی ہے، کیونکہ ہم پہلے جو 2 پارٹی کا ایک ایجنڈا رہا ہے، اس کے درمیان ہم تیسری پارٹی کی جانب جانے سے زیادہ ہم انہی میں رہ جاتے ہیں۔ تیسری پارٹی کے آنے سے ہمارا ایک پلیٹ فارم تھوڑا وسیع ہوا ہے، اور اس میں کمپٹیشن کے لیول کے ساتھ ساتھ ہمارے جو باقی لوگ تھے جو 2 پارٹی ایجنڈا سے متفق نہیں تھے، کسی تیسری پارٹی کا سوچ رہے تھے یا ان کا کوئی نیوٹرل ایجنڈا تھا، تو ان کو بھی کسی حد تک اپنے آپ کو اس میں سامنے لانے میں موقع ملا ہے، اور ان کو چانس بھی ملا، انہوں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ بھی کیا۔ اور موجودہ سیاسی نظام میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم ریاست مدینہ، جو ان کی اولین ترجیح اسلامی ویلیوز کے اوپر انہوں نے بڑا فوکس کیا ہے، اور ان کی ہر سپیچ یا ان کا جو ہم دیکھتے ہیں ان کا جو سلوگن رہا ہے کہ زیادہ اسلامی جو ہے نا ویلیوز کا یہ وہ پرچار کرتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا ذاتی جس طرح میں نے دنیا کا سفر کیا، دیکھا بھی ہے، میں نے ویسٹرن کلچر میں بھی رہا، میں نے ایشیا میں بھی دیکھا، سینٹرل مڈل ایسٹ میں بھی گیا، تو میں اس چیز سے بہت زیادہ سہمت ہوں کہ ہمارا جو اسلامی جو نظام ہے معاشرے کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی اسٹیٹ کے اندر، ہمارے اسلامی نظام کو یہ ہماری بقا، اگر ہم جو ہماری اسلامک ویلیوز ہیں، اگر ہم ان کو جس طرح اللہ نے ہمارے اوپر، جیسے ہم عالم ارواح سے دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد بیسیکلی جو ہمیں اسلامی پیرامیٹر میں دیکھا جائے وہ ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑی پہلی جو ہماری خود جو ایک ہماری سیل میکنگ ہوتی ہے وہ اسلام میں ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں اچھائی اور برائی کا تصور واضح کرتا ہے۔ تو یہ موجودہ جو سیاسی نظام کا جو موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں، اس کے اندر میں ایک چیز کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ وہ ہے کہ اسلامک ویلیوز کا پروان چڑھنا، ان کو پروموٹ کرنا، یہ اس کو میں بہت ہی اچھا سمجھتا ہوں۔ تیمور صاحب، آپ کا انٹرنیشنلی ایکسپیرینس ہے، تو آپ کے اپنے ملک کے نوجوانوں کی سوشل میڈیا کی اصلاحات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل، اس کے پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر ہماری کانفرنسز میں یہ سوال اٹھایا کہ جب ہم کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، جب بھی ہم کو اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا، ہمارا کوئی فنکشن ہوتا جس میں یوتھ نہ آتی تھی، اور بہت سارے ایسا جو ہمارا موجودہ ایک سوشل سیٹ اپ، سوشل مائنڈ سیٹ کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوتی تھی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر آپ تھوڑا اگر ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، وہاں سوشل میڈیا کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، یہاں ڈفرینٹ ہے۔ میں وہاں پہ آپ جائیں تو وہاں پہ اسی سوشل میڈیا سے بہت ساری ارننگ ہوتی ہے، نوجوان پیسہ کماتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہیں، اپنا ٹیلنٹ سامنے لے کے آتے ہیں۔ وہاں پہ سوشل میڈیا کا استعمال انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کے ذاتی آپ یہ کہہ لیں کہ جس میں ان کا بزنس ہے اور ذاتی ایک جو بھی ان کی پروفائل ہے اس کو بلڈ کرنے میں اس میں آسانی ہوتی ہے، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے آپ کو منوانے میں، جو قدرتی خدادہ صلاحیتیں ان میں ہوتی ہیں ان کو سامنے لانے میں ان کا سوشل میڈیا ان کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ان کے جو سوشل میڈیا کی جو انہوں نے ویلیو سیٹ کی ہوئی ہیں وہ اتنی اچھی اور صحت مند ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی بندہ کسی بھی پریشانی کے حال میں ہو، وہ اپنے آپ کو اگر کسی اور پلیٹ فارم پہ نہ صحیح، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو ایگزسٹ کر جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو لیڈ بھی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے میں اپنا وہ بیسٹ بھی دیتا ہے۔ سر وقار صاحب، آپ یوتھ میں رہنما ہیں، مجھے بتائیے گا کہ جو موجودہ وقت ہے اس میں نوجوانوں کا کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل ہو سکے؟ اٹس ریئلی گڈ کویشچن۔ میں اسپیشلی جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کہا اور کئی پروگرام میں نے کہا کہ اس ریاست کے اندر جب ہم اپنے آپ کو اپنی لائبلٹیز دیکھتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داریوں کو خوبی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوال نظر آتا ہے کہ ہم اس معاشرے کے فرد ہیں، اس ریاست کے باشندہ ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جس طرح ایک پورا ایک پراسپیکٹس چل رہا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد کے ایک پورا ہجوم ہوتا ہے، وہ ہجوم کس طرف جا رہا ہے ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں، قطع نظر کہ ہماری ذاتی بھی کوئی سوچ، ہمارا ذاتی بھی کوئی نظریہ ہو، ہم اس سے ہٹ کے ایک ٹریڈیشنلی جو ایک رسمی ایک ویلیو سیٹ ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ ہمیں جو نا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں، اس میں ہمیں بلاکیج آ رہی ہے۔ اس میں موجودہ صورتحال میں یہ دیکھوں کہ ہمارے نوجوانوں کا جو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کا استعمال سمجھیں، بالکل، کہ ان کے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے اور کہاں پہ اور کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے ان کو چاہے کہیں سے وہ کاؤنسلنگ لیں، ٹریننگ لیں۔ میں اس کے حوالے سے ہماری بہت ساری ایسی پہلے بھی ایکٹیویٹیز رہی ہیں کہ جس میں ہم نے پروگرامز کیے ہیں، ہم نے ٹریننگ سینٹرز ہم نے سٹی وائز
ہم نے نوجوانوں کو وہاں پہ کال کیا, ان کو پہلے 3 منتھ پھر 6 منتھ کے حساب سے ہم نے ان کو وہاں پہ موٹیویٹ کیا ہے. جو ہمارے سینئر ایکسپرٹ ہوتے تھے ان کو بلا کے ہم وہاں پہ ایک اچھے ہمارے سیشنز ہوتے رہے. تو اس میں اسپیشلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹائم سیو کرنا چاہیے. بہت سارا آپ نے دیکھا بہت اس میں ہمارے پاس جو جس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ بہت سارا ٹائم جو ہمارے نوجوانوں کا وہ سوشل میڈیا پہ جسٹ ایک اس چیز پہ لگتا ہے کہ آج کون سا ٹرینڈ ہے اس کو ڈھونڈنے میں, اس کو سرچ کرنے میں, یا اس کو آگے تو نئی کوئی چیز آ نہیں رہی ہے. ایک جو چیز پہلے سے فکس ہے کسی نے پھینک دی ہے اسی کو لے کے آگے فارورڈ کر دینا, شیئر کر دینا, یا اس کے اوپر اپنا بہت سارا ٹائم اس کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے, اپنے خود اپنی انرجی لگانی ہوتی ہے, اس کا کوئی مجھے فائدہ نظر نہیں آتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی ہمارے نوجوان ان کے پاس جو یہ پلیٹ فارم ہے یہاں پہ آ کے نظریے کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ علاقائی جو ان کی ویلیوز ہیں, جو ان کی خوبصورتی ہے, جو ان کے پاس ایسٹس ہیں, اس کو وہ یوٹیلائز کریں, اس کو وہ موبلائز کریں, اس کو آگے آئیں. ایک ہیلدی جو نا کمپٹیشن اس کا ایک ماحول کریٹ ہو. تو میں اس میں اصل میں یہی کہوں گا کہ وہ سب سے زیادہ اسکل کی طرف آئیں. اسکل کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کو سوشل میڈیا آپ کو کیا کیا پرووائڈ کر رہا ہے. یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اس سے ہٹ کے بھی سوشل میڈیا آپ کو بہت کچھ دے رہا ہے. وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ایک عالمی سطح پہ آ کے جو اسکلز ہیں اس پہ اپنے آپ کو اس میں منوانے میں یہ ان کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. تیمور صاحب, آپ کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ایسے کیا اقدامات کرنا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل فارم پہ آ سکیں؟ ہاں, اس میں سب سے پہلے ریاست کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کے اندر جو ہماری پولیٹیکل ویلیوز ہیں, جو ہماری اسلامک ویلیوز ہیں, جو ہماری سوسائٹی ویلیوز ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں سب سے پہلے ان کے اوپر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دین اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کن ایسے ایشوز کو, کن ایسے پرابلمس کو جو ہمارے اسٹیٹ کے اندر ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے اس میں جو ہمارا ریاستی ایک اسٹرکچر ہے, جو ریاستی میکانزم ہونا چاہیے, اس میں اسپیشلی نوجوان, میں بلکہ لاسٹ ٹائم بھی میری صدر صاحب سے بات ہوئی, ان سے بھی میں نے یہ کہا کہ ہماری جو ریاستی مشینری, حکومتی مشینری ہے, یہ ایک ایسا ریاستی میکانزم بنائے جس میں ہمارے نوجوانوں کو شامل کیا جائے, اور ریاستی میکانزم میں ہمارے نوجوان شامل ہوں اور ریاست ان کو آن کرے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایک نوجوان جو ہماری ریاست سے ہے, ہمارے ملک سے ہے, وہ سب سے پہلے جو ان کا سلیکٹڈ اور جو ان کا الیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, جس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, جو یہ حکومت میں بھیجتے ہیں, اور موجودہ حکومتی سیٹ اپ میں یہ اپنی گرپ اور اپنے آپ کو وہاں انوالو کریں, ایکٹیو کریں, اپنے نمائندوں کو ایکٹیو کریں, اور ان سے کہیں کہ یہ ہمارے ریاستی ایجنڈے جیسے ہی ہم اس کو لوکل سطح پہ حل کر کے, اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ یہاں پہ ریاست ہمیں, حکومت ہمیں عالمی پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے مواقع پرووائڈ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ حکومت اپنے پاس سے کو اٹھا کے نوجوانوں کو نامینیشن کر دے, کوٹے میں بھیج دے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوجوانوں کو ریاستی سطح پہ منوانے کی ضرورت ہے, جن کے اندر صلاحیت ہو ان کو موقع. ایگزیکٹلی, ہاں, پہلے نوجوان اپنے آپ کو اپنے معاشرے کے اندر, یعنی کہ اپنے آپ یہ کہہ لیں اپنے علاقے اور سٹی کے اندر اپنے آپ کو منوائیں کہ یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے, یہ ہمارا انٹرسٹ ہے, یہ ہمارا فوکس ہے. تو اس کے بیہاف پہ پھر ریاست یہ فیصلہ کرے, جس طرح ہم ریاست سے کہہ بھی رہے ہیں. میری رائٹ ناؤ جو میری سب سے بڑی جو اس وقت جو میری موومنٹ کا جو اگر کوئی چیز حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی میکانزم, ریاستی اسٹرکچر, ایک مضبوط ریاستی اسٹرکچر کی اس کا بحال ہونا, اس کا بلڈ ہونا, اس کا مضبوط ہونا, اور اس میں نوجوانوں کی کنٹریبیوشن ہونا ضروری ہے. میں سب سے پہلے نوجوانوں سے یہ چیز پہلے دن سے کہتا ہوں کہ آپ معاشرے میں اپنا بیسٹ دیں, اپنی ذمہ داری کو پوری کریں. اب بینگ اے نوجوان ہمیں پتہ ہے کہ ہم معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور اس میں ہم نے آگے آنا ہے. تو سب سے پہلے ایک عام نوجوان, جسے ہم عام شہری کہیں, کہ وہ ریاست کو یہ ریکگنائز کروائے, ریاست کو باؤنڈ کرے. وہ اپنی صلاحیتوں سے بھی باؤنڈ کرے, اپنے نظریے سے, اپنی سوچ سے, اپنی قابلیت سے, کہ ریاست یہ چیز مانے کہ واقعی ہمیں اس اقدام کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ان کو ایک سپیس دی جائے, اور ان کو وہاں پہ اپروچ دی جائے, اور یہ اپنا سپیس خود کریٹ کریں گے وہاں پہ. اور نوجوانوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح ان کے پاس ایک انٹرنیشنل بڑا ہیوج ایک پلیٹ فارم موجود ہے, یہاں پہ کس طرح کی سکلز اور کس طرح کی ان کے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں, وہ اس حساب سے جس طرح انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے, اس کمپٹیشن میں جا کے یہ اپنے آپ کو کیسے منوا سکتے ہیں. اس کے لیے ہر نوجوان کو ملک کے اندر بھی, ملک سے باہر بھی, ہر ایک جگہ اس کو اپنے آپ کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو وہاں پہ آرگنائز کرنا ہے, موبلائز کرنا ہے. یہ ایک موجودہ وقت کے حساب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آپ کو نوجوانوں کو جو یہاں پہ ہمارے بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہی سوشل میڈیا جب آپ اس کو ایک پراپرلی طریقے سے آپ لیڈ کریں گے
تو آپ کو یہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے یہاں پہ جو انسانی ہیومن رائٹس کے حوالے سے جتنے بھی وہاں پہ ایسے ادارے ہیں وہ آپ کو آن کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اپنا جتنا اچھا بیسٹ دیں گے. یہ آپ کو، میں خود اس کی اگزامپل ہوں، میں نے خود ہیومن رائٹ کے لیے کام کیا اور مجھے نیشنل لیول پہ بھی جب میں نے اپنے آپ کو بات کی اپنے جو اداروں سے، حکومتوں سے، انہوں نے آن کیا. لیکن میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہمارے نوجوان تھکتے جلدی ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان سے ہٹ کے کسی دوسری دنیا کا کام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. باہر بھی گیا، انٹرنیشنل بھی دیکھا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مواقع کوئی کھا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مواقع کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں، اپنے آپ کو منواتے کیسے ہیں، جو آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ان کو آپ لیتے کیسے. تیمور صاحب بہت شکریہ. تیمور صاحب آپ کی جدوجہد کی ایک بڑی لمبی داستان ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنی تعلیمی دور سے آپ نے اسٹرگل شروع کی، آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئی ہوں گی ڈیفینیٹلی، اور آپ نوجوانوں کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ اگر رکاوٹیں آتی بھی ہیں تو اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی جدوجہد مسلسل جاری رکھیں، کہیں وہ جو ہے نا ڈسہارٹ ہو کے وہاں پہ رک نہ جائیں؟ کیا میسیج دیں گے کہ ان کو اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے بتائیے. ہاں، سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنی پرائمری اسکولنگ اس میں تھا تو مجھے سب سے پہلے جو علاقائی، جو ٹریڈیشنلی روایتی رسمی قسم کے جو بلاکیج تھے ہماری ترقی میں، کہ وہ کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی اس طرح کے بہت سارے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں کہ جو کسی بزنس کو لے کے اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ کہہ رہا ہوتا ہے آپ بزنس کریں، ایک کہہ رہا ہوتا ہے ایجوکیشن کو لے کے آئیں، ایک آپ کو سیاست سے روک رہا ہوتا ہے، ایک سیاست کی طرف پش کر رہا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو آپ کو کنفیوز کرتے ہیں اور آپ کی ڈائریکشن وہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی ڈائریکشن کیسے آپ کو وہ جو ہے نا جو وہاں پہ اپنے راستے سے ہٹ گئی وہ مس پلیس ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جب ہم ایک نیکسٹ سٹیج سے اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں، آگے اسکولنگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے، پرائمری میں آتے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں آتے ہیں، پھر ہم جو گریجویشن لیول پہ آتے ہیں، ماسٹر پہ آتے ہیں. یہ پورا ایک پروسیس جو میں نے دیکھا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، یہاں پہ آپ کو بہت ساری جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آپ نے ملٹی بلاکیج کو، جو آپ کی ذہنی اور جو ڈسیزن جو ایک پاور ہے اس کو، ہمارا سیٹ اپ، ہماری ایسے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جس سے ہمارے نوجوان ہٹ ہوتے ہیں. میں رائٹ ناؤ جب مجھ سے پوچھا گیا جی کہ آپ سب سے زیادہ نوجوانوں کے کن ایشوز پہ کام کر رہے ہیں، تو میں نے سب سے پہلے ان سے کہا تھا کہ میں نوجوانوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے میں اس کے اوپر میں کام کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اگر نوجوانوں کی مینٹل ہیلتھ اگر یہ ٹھیک ہے، یہ صحت مند ہے، ان کو فیصلہ کرنے میں، چیزوں سے سمجھنے میں، آگے آنے میں، اپنی ڈائریکشن کو متعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو مجھے جو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو مجھے جس طرح کی ہرڈلز آئیں وہ بہت سارے ہمارے سوسائٹی، ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کے اندر ایسے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں، ایسے مائنڈ سیٹ ہیں جن کو سمجھانا یا جن کی سمجھ جانا یہ بڑا ایک مشکل ہے. اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایک نوجوان جو اپنے اس سارے کیریئر کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ تعلیمی کیریئر ہے، چاہے وہ جو بزنس کا ہے، جو بھی ہے، سیاست کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جو لٹریچر ہے اور جو ان کی اسلامک ویلیوز ہیں، سب سے موسٹ امپارٹنٹ کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں وہ اس کا دامن اور اس کو اگر مضبوطی سے پکڑے رکھے اور اس کے اوپر اس کی نظر ہو اور وہ اگر وہاں سے مدد لے تو اس کو اس سارے پروسیس میں آگے آنے میں مدد ہو سکتی ہے. آگے چل کے جو نوجوانوں کو جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ہوتا ہے روزگار کا، اور اپنی ایڈجسٹمنٹ کا، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اب اپنی جو ان کی سکلز ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو سپیس مل جانا، جگہ مل جانا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اگر ایک نوجوان سیاست کرنا چاہتا ہے، بلیو کریں اس کو سیاست کرنے کے لیے اس کو بڑے عجیب طرح سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جاب لینے کے لیے عجیب طرح سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو یہ ایک سارا یہ ہے کہ ہمارا ریاستی جو ایک سٹرکچر ہے، ایک ریاستی میکانزم اس ٹائپ کا بنا ہے، اس سسٹم ہے اس کے اندر موجود ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو منوانے میں پرابلمز ہوتی ہے. اور میں اسی ساری چیزوں کے پیش نظر جرنل جو ہمیں کنکلوژن ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ریاست کے اندر جہاں پہ بھی ہوں رہ کے ان مسائل کے حساب سے ود دا پیسیج آف ٹائم ان چیزوں کو ریڈ کر کے سمجھ کے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کہ جو ان کی وہاں پہ ایفرٹ بنتی ہیں وہ ایفرٹ لگائیں اور آگے آئیں. موجودہ اس سارے نظام میں ریاست کے اندر جو نوجوانوں کو وہ تعلیمی اور سماجی، سیاسی، علاقائی اور صحت، ایسے بہت سارے پرابلمز ہیں جو یہاں پہ نوجوانوں کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ایک ہیلدی جو ایک جسے ہم ایک صحت مند معاشرہ کہیں اس کو تشکیل دینے میں ایسے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس، ایسے پرابلمز ہیں جو اس کی بلاکیج ہیں.
تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے جو ہمارے پاس جتنا ایجوکیشن کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، ہم نے ایجوکیشن کو لے کے اور اس سے ہٹ کے سیاست کو لے کے اور ہماری جو سماجی معاشرتی فیملیز علاقائی ان ساری چیزوں کو، ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر گیٹ ٹوگیدر ہو کے ان کا ایک جو کنکلوژن ہے وہ چاہے ہمیں ملک کے اندر ملے یا ملک سے باہر ملے، ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ تیمور بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے جناب تیمور ایڈوکیٹ صاحب، جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑی بہترین گفتگو کی۔ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کو بھی شیئر کیا ہے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کام کیا، وہ بھی ہمارے سامنے رکھا، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو بھی ایک بڑا بہترین میسج دیا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کے لیے، اپنے قرب و جوار لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ اپنی کوششیں جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ڈس ہارٹ ہو کے بالکل بیٹھ جائیں۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔